افغانستان میں ایک نہایت ہی اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر بڑی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ کی دعوت پہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس آ کے بیٹھے، اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اہلکار آ کے بیٹھے، جو ان کی امن پولیس ہے اس کے حکام آ کے بیٹھے، ساتھ ہی ساتھ عدلیہ کی بڑے بڑے نام اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور اس اجلاس کے اختتام پہ ایک قرارداد منظور کی گئی جو کہ 2 صفحات پر مشتمل تھی اور 5 نکات پر مبنی تھی۔ اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے جس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے، BBC نے بھی رپورٹ کیا اور ایک ڈیٹیلڈ فیچر سٹوری جو ہے اس کو پوسٹ کیا، تو اس اہم نقطہ یہ ہے کہ اس قرارداد کے اندر طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو افغان شہری بیرون ملک عسکری کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں ان کو روکا جائے، اور پھر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو کوئی افغان شہری بیرون ملک کسی بھی عسکری کارروائی میں موجود ہے یا ملوث ہے، اس کی اجازت ہیبت اللہ ان کے سپریم لیڈر ہرگز نہیں دیتا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اگر پھر بھی وہ ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور غیر ممکن ہے کہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس قرارداد کے اندر کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جو ماہرین ہیں وہ چاہے افغانستان سے تعلق رکھتے ہوں چاہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرارداد جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان ماضی میں بھی مطالبہ کر چکا ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکا جائے، TTP کو روکا جائے۔ مسلسل انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان یہ کہہ رہا تھا اور ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اب حکومتی سطح پہ یہ کہا گیا ہے کہ پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان حکومت اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ افغانستان کی جانب سے TTP کے لیے بھی کوئی خاص حکم آ جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ غیر مسلح کر دیا جائے، ان کو ان کی کارروائیوں سے روک دیا جائے، جس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات مزید بہتری کی جانب آئے۔